ملاحظہ کیجیے زنبیل نامہ کی 55ویں قسط، خالدہ حسین کی تحریر، پکنک۔ اتنی صبح فون کی گھنٹی؟ اس نے چائے کی پیالی ایک طرف رکھی۔ اپنے کالج کی اولڈ اسٹوڈنٹس انجمن کی سیکرٹری تھی۔ ایک خوشخبری، حکومت کی طرف سے ہمیں بہت سی مراعات ملی ہیں۔ ملک کا قدیم ترین تعلیمی ادارہ ہونے کے اعزاز میں اس کی تمام تقریبات کے لیے کثیر رقم جاری کی جا رہی ہے، اور پہلی تقریب ایک شاندار تفریحی سفر کی صورت میں ہوگی۔ آپ کبھی فلاں فلاں پہاڑی مقام پر گئی ہیں؟ فطری حسن میں سوئٹزرلینڈ کو مات کرتا ہے۔ دیکھنے کی چیز ہے، اسے بار بار دیکھو۔ سیکرٹری کی کھس کھس ہنسی۔ یہ سیکرٹری اس کے مقابلے میں اچھی خاصی جوان سال کی تھی۔ دل ہی دل میں اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ کم از کم اس کی اپنی آواز ابھی تک اتنی فرسودہ نہ ہوئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مقررہ دن اور وقت پر اسی مقررہ کلب کے لاؤنج میں موجود تھی، خاص طور پر ان نرم گرم جوگر جوتوں میں جو کم سے کم تنگ کرتے تھے۔ اس میں بیچارے معصوم جوتوں کا بھی کچھ قصور نہ تھا، دراصل اس کے پاؤں ہمیشہ ہی اسے تنگ کرتے چلے آئے تھے۔ ہوئے ہیں پاؤں ہی پہلے نبرد عشق میں زخمی۔ کوئی مشقت اور پابندی برداشت نہ کرتے تھے، کہیں نہ کہیں کوئی دکھتی رگ ضرور موجود رہتی۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے پرایوں سب سے ملتے ہوئے اس کی نظر ان کے پاؤں پر ضرور جاتی، جو بڑے چاق و چوبند جوتوں یا نازک چپلوں یا طرح دار ہیل والی سینڈلوں میں بڑے خوش و خرم نظر آ رہے ہوتے۔ بہرحال وہ اپنے خیال میں مناسب ترین لباس میں سجی سجائی وہاں موجود تھی، اور ایک ایک کر کے مہمان آتے جاتے رہے تھے۔ انجمن کی سیکرٹری جو ذرا ذرا بایاں پاؤں گھسیٹ کر چلتی تھی، ہر ایک کا تعارف بآوازیں بلند کراتی چلی جاتی تھی اور اس کو دور دراز کے زمانوں میں بھٹکا رہی تھی، زمانے جنہیں وہ مدتوں سے دفن کر چکی تھی۔ ہر تعارف پر حاضرین سے واو واو کی صدائے تحسین بلند ہوتی۔ ان میں اکثر معمر خواتین کو وہ نام سے پہچانتی تھی اور اب ان ناموں کو چہروں میں تلاش کر رہی تھی۔ یہ بات انتہائی قابل اطمینان بلکہ باعث راحت تھی کہ سب چہرے اپنے اصل خطوط کھو کر عجیب و غریب اشکال میں ظہور پذیر ہو رہے تھے، مگر تبدیلی کے اصول ہر جگہ تقریباً ایک ہی تھے۔ وہی جبڑوں پر سے جلد کا ڈھیلا پن بلکہ لٹکنا، ماتھے اور ہونٹوں کے اطراف موٹی موٹی سلوٹیں، آنکھوں کے کنارے کوے کے پنجے، تھوڑی کے نیچے بوڑھے بیل کی سی لٹکی کھال، اونچی کھڑی ناک کا بیٹھنا، دانتوں کا وقفوں سے غائب ہونا یا پھر ضرورت سے زیادہ منہ بھراؤ ہونا، اور سر کا فارغ البال ہونے کے قریب قریب ہونا۔ وہ ان لوگوں کو پہچان رہی تھی۔ اچھا، خمیدہ کمر، بوٹ پالش سیاہ بالوں والی خاتون کا نام یاد کرتے کرتے وہ گڑبڑا گئی۔ بہرحال نام چاہے کچھ بھی ہو، ہاں ہمارے زمانے میں ہیڈ گرل تھی اور کالج کی بہترین ایتھلیٹ، انگلش میں رواں۔ کیا نام تھا؟ آپ کیا نام؟ وہ خود ہی اس کے قریب آن بیٹھی۔ ہاں میں۔ اب اسے یکدم یاد آیا، وہ گریجویشن کے بعد بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے چلی گئی تھی اور پھر آ کے کسی بینک میں اعلیٰ افسر لگ گئی تھی اور بڑا نام کمایا تھا۔ اب مزے میں گریڈ 22 کے پینشن سے فیضیاب ہو رہی تھی۔ یہاں پر سب کی سب کارکن خواتین ہی تھیں، اپنے اپنے زمانے میں کوئی سرکاری افسر، پروفیسر یا کوئی کسی NGO کی کرتا دھرتا، مگر انجام سب کا ایک، ریٹائرڈ زندگی میں اونگنا بلکہ بنکارنا۔ اور اب جو یہ اسٹک کا سہارا لیے چلی آ رہی تھی، یہ بھی وہ تھی، ڈرامٹک سوسائٹی کی صدر اور کالج کے سالانہ انگریزی ڈرامے کی ہیروئن، خوبصورت گول چہرہ، لمبے سیاہ بال، کشیدہ قامت، دبلی پتلی، اب گرتی پڑتی، مطمئن بلکہ خوش نظر آنے کی کوشش کرتی ہوئی۔ وہ جو سامنے سیٹی پر براجمان اپنے بھورے خشک بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی، اور جو صوفے میں دھسی بار بار بیگ کھول بند کر اور چوری چوری آئینہ دیکھ رہی تھی، سب مانوس صورتیں اور گمشدہ شناختیں۔ دو ایک واکر کا سہارا لے کر داخل ہوئی تھیں اور مناسب جگہ کی تلاش میں تھیں، ایک ویل چیئر پر بھی تھی۔ سیکرٹری نے جھک کر اسے آداب کیا اور جواباً اس سے کندھے پر تھپکی وصول کی۔ پھر اس نے وہ چھوٹا سا مائک اپنے منہ سے لگایا اور آواز آئی، ہم ان سب شجاع ہستیوں پر نازاں ہیں جو اتنی گرم جوشی سے زندگی کی دوڑ میں شریک ہیں، بلکہ صحیح الفاظ میں ہم ان پر نازاں ہیں۔ تالیاں،
بوڑھی بچیاں خوش ہو کر تالیاں بجا رہی تھیں۔ ہاں، اس کے قریب بیٹھی مہندی رنگے بالوں اور سبز لینزوں والی نے کہا، شروع ہی سے چلانے والے نے ایسا دھکا دیا ہے کہ کوشش پر بھی رک نہیں سکتے، چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اب تمام لاؤنج ان مہم جو خواتین سے بھرا پڑا تھا جو ایک انتہائی دلکش پہاڑی مقام کی سیر و تفریح کے لیے کمر بستہ تھیں۔ کچھ تو واقعی کمر بستہ تھیں۔ ان کے بچوں، پوتوں، پوتیوں، نواسوں وغیرہ نے ان کو باقاعدہ کوہ پیمائی کے لیے تیار کر کے بھیجا تھا۔ ان کے گلے اور باز کی پشت پر بیگ لٹک رہے تھے جن میں غالباً پانی، چائے، جوس اور دوائیوں کی پوٹلیاں تھیں۔ کمرے میں مسلسل واکنگ سٹکس، واکرز اور اسی طرح کی امدادی آلات کی کھڑکھڑ تھی۔ سب ایک دوسرے کو پہچاننے اور دل ہی دل میں اپنے آپ کو دوسرے سے شکل و صورت اور جسمانی حالات کے حوالے سے بہتر ثابت کرنے میں مصروف تھے، اور ساتھ کے ساتھ یہ بھی ظاہر کرنے میں کہ وہ سارے مجمع کو خوب پہچان رہے ہیں۔ گاڑی تیار ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے، سیکرٹری نے اپنے اسی چھوٹے سے مائک پر اعلان کیا۔ مہربانی سے ادھر سے، اس دروازے سے تشریف لے چلیے۔ سامنے سبزہ زار کے داہنے ہاتھ پر بس تیار کھڑی ہے جو حکومت نے خاص اس سفر کے لیے فراہم کی ہے، ہماری عوامی فلاحی حکومت نے، ڈرائیور، کلینر اور کنڈکٹر سمیت۔ اب سارا منظر قابل دید تھا۔ وہ جان بوجھ کے پیچھے رہ گئی تھی۔ ایک لمبی قطار جھکے کندھوں، خمیدہ ٹانگوں اور آلات کے سہارے چلنے والوں کی چلتی چلی جا رہی تھی۔ یہ کیسی خوشگوار بات ہے، ایک خاتون جس کی سانس نہایت تیز آواز کے ساتھ چل رہی تھی گھسٹ کر اس کے برابر آ گئی تھی۔ یاد کریں، بھلا ہمارے بزرگ اس عمر کو کہاں پہنچتے تھے؟ یہ تمام دوائیوں کا کرم ہے کہ انسان کی عمر میں اتنی زیادہ برکت پڑ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جئیں تو جیتے ہی چلے جاتے ہیں، اس نے سرگوشی کی۔ کیا مطلب؟ عورت نے تڑپ کر کہا۔ میرا مطلب ہے، اس نے تسلی دیتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے کہ معمر لوگوں کے مرنے کا رواج نہیں رہا، بس اب بیچارے جوان ہی، لیکن پھر بھی یہ جوان ہماری کس قدر دیکھ بھال کرتے ہیں، یا شاید ہم ان کی کرتے ہیں۔ وہ بس کے کافی قریب پہنچ چکی تھیں۔ قطار کے اگلے حصے کی خواتین ایک ایک کر کے کنڈکٹر کے سہارے بس کے تنگ دروازے میں داخل ہو رہی تھی۔ کنڈکٹر جو ضرورت سے زیادہ کڑیل جوان تھا، کشادہ کندھوں، گھٹے جسم اور گھنی سیاہ مونچھوں کے ساتھ۔ ہاں، یہ دراصل ہم ہیں جو جوانوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، عورت نے دوبارہ بات شروع کی۔ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے، اس نے بات پوری کی۔ عورت نے برا مان کر منہ پھیر لیا۔ اسی لیے وہ ہم سے اس قدر خوش ہیں، عورت نے پھر مورچہ سنبھالا۔ اب معمر لوگ ان پر کوئی مالی بوجھ نہیں ڈالتے، سب کی اپنی اپنی ذاتی آمدنی ہے جس میں وہ نہایت فراغت سے وقت گزارتے ہیں اور اکثر تنہا رہنا پسند کرتے ہیں۔ وہ اپنی آزادی میں کسی کو حائل نہیں ہونے دیتے۔ ہاں، کیا شاندار تبدیلی ہے۔ اب کہ اس نے عورت کی ہمت افزائی کی جو بلا وجہ بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ اسٹیل کی نہایت شاندار واکنگ سٹک کے سہارے چل رہی تھی جس میں بہت سی ہتھیاں اور اونچا نیچا کرنے کے آلات لگے تھے، شاید اس کے بہو بیٹا ولایت سے لائے تھے۔ اب بس کی سیڑھیاں چڑھنے کی ان کی باری تھی۔ کنڈکٹر کے مضبوط ہاتھ ان کو شانوں سے سہارا دے کر اوپر چڑھا رہے تھے۔ کتنے دنوں کے بعد انہوں نے توانا زندگی سے بھرپور ہاتھوں کا لمس محسوس کیا تھا۔ سیڑھی چڑھتے ہوئے ان کو اس کے بازوؤں کا سہارا بھی لینا پڑا اور اس کے لوہے ایسے مضبوط پٹھے محسوس کر کے ایک عجیب حیرت نے ان کو آ لیا۔ زندگی کس قدر توانا ہے۔ اندر بس میں خواتین اپنی اپنی پسند کی نشست اور جان پہچان والی کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ ہلکی ہلکی موسیقی جاری تھی اور لیونڈر کی خوشبو نہایت دغابازی کے ساتھ ماضی میں لے جا رہی تھی اور دل میں ایک کھلبلی اور کن پٹیوں میں لہو کی دھڑکن تیز کر رہی تھی۔ کچھ عرصے سے ماضی کی گلیاں چوبارے کیسے واضح ہوتے جا رہے تھے۔ بھولے بسرے خاک شدہ لوگ موجودہ لوگوں سے زیادہ واضح اور واقعی وقت پہ محفل سجانے لگے تھے۔ وہ اپنی اسی ساتھی کی برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئی اور سانس برابر کرنے لگی۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ آپ کس بیچ میں تھیں، میں تو 50 میں کالج میں تھی۔ کیا آپ کو سیکرٹری نے بتایا نہیں کہ صرف 70 سے اوپر والوں کو مدعو کیا گیا ہے؟ اوہ اچھا، وہ مصنوعی حیرت اور ہنسی کے ساتھ بولی۔ اس کی بتی سی ضرورت سے زیادہ گھنی تھی۔ تو کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ ایک دم سے تم پر اتر آئی۔
ایسی محفلیں کس حد تک مفید ہو سکتی ہیں؟ بہت، اس نے بھی مصنوعی جوش سے کہا۔ اس سے کم از کم اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ہم ایسے اور بے شمار لوگ اس قدر خوش ہیں۔ یقیناً، ورنہ آدمی تو یہی سمجھتا ہے کہ صرف میرے ہی اعضاء کام نہیں کر رہے۔ ہاں، اور ہماری صورتیں دیکھ کر یہ بھی تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بچے یا عام طور پر جوان لوگ ہم سے کس قدر خوش ہیں، یا شاید ہم انہیں ضرور کوئی خوشی پہنچا رہے ہیں، حالانکہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، اب تمام معمر خود کفیل ہیں۔ ہاں، آگے بیٹھی جمے کندھے فروزن شولڈر والی نہ جانے کب سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ہاں، اس کے باوجود ہمارے لیے تشویش محسوس کرتے ہیں، ہم وقت تشویش میں گرفتار رہتے ہیں، محض یہ احساس کے اعتراف میں کوئی نفس ایسا موجود ہے جو پل پل موت کے قریب جانے کے باوجود نہیں جا رہا اور نہ جانے کب تک نہ جائے۔ ایک بے آرامی کی کیفیت۔ یہ بے آرامی ان کے لیے خاصی کڑی آزمائش ہے، ہمارا وجود محض یہ ایک عالمی بے آرامی کا سر چشمہ ہے۔ او نہیں، اس کے ساتھ والی نے پہلو بدل کر کہا، ایسی بھی کیا بات ہے، میں نے تو کبھی محسوس نہیں کیا۔ اب بس چل پڑی تھی، یہ سب راستے اس کے جانے پہچانے تھے، کبھی انہی راستوں پر وہ پیدل مسلسل میل ہا میل چلا کرتی تھی، یا پھر گاڑی میں گھنٹوں کی ڈرائیو، داہنے کو موڑو تو دفتر، بائیں کو بچوں کے اسکول کالج، یہ سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ اس نے اونچے لمبے شاداب درختوں اور سرخ پھولوں سے لدے جھنڈ اور نیچی کیاریوں میں کھلے پینزیوں کو دیکھ کر سوچا، پینزی جو بڈھے بالوں کی طرح مسکراتے تھے۔ گاڑی نرم روی سے چلتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک درمیان میں بیٹھی 4-5 نے کھسر پھسر کر کے مل کر آواز نکالی، لو جی، ہم جا رہے ہیں۔ واہ، پوری بس ایک دم جوش و خروش میں آ گئی۔ اب گانے کی تال پر تالی بجنے لگی۔ سہانا سفر اور یہ منظر ہنسی، مگر گانے والیوں کی آوازیں دو ایک تانے لگا کر لرزنے لگیں، کچھ کو کھانسی کے غوطے آ گئے۔ اس پر ایک دوسرے گروپ نے فریضہ سنبھالا اور آواز نکالی۔ فلمی گانے آہستہ آہستہ ڈھہنے لگے تو ایک چوکڑی نے قوالی پر طبع آزمائی شروع کی، یاد تیری ستائے تو میں کیا کروں کیا کروں۔ سیکرٹری اپنے ٹرپ کی کامیابی پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ کنڈکٹر ڈرائیور کے برابر والی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے مڑ مڑ کے دیکھنے اور مسکرانے لگا۔ تالیوں کی گونج میں بار بار گر جانے والی واکنگ سٹکس کی کھڑکھڑاہٹ بھی شامل ہو چکی تھی، جبکہ باہر بہت طویل شاداب راستہ بس کے پہیوں تلے پیچھے کو سرکتا چلا جا رہا تھا، کہیں چڑھائی کہیں اترائی۔ اب پھیکے پڑتے گیتوں اور بیتال تالیوں سے اکتا کر اس نے بس کے اطراف نظر دوڑائی۔ بالکل نئی ٹورسٹ بس تھی، کھڑکیوں پر قوس و قزح رنگ کے باریک پردے ڈوریوں میں سمٹے، چھت پر نرم رنگوں کے آپس میں گھلتے ملتے سرخ ترنج۔ شاید نہیں بلکہ یقیناً یہ بس کا پہلا سفر تھا، معمر لوگوں کو زندگی کے مرکزی دھارے میں لانے کی سبیل۔ وہ کچھ حیران ہونے لگی، وقت واقعی بدل رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو کچھ معزز اور کارآمد محسوس کرنے کو تھی کہ اچانک بس رک گئی۔ کیا مسئلہ ہو گیا؟ سب نے ایک زبان ہو کر پوچھا۔ آگے سخت چڑھائی تھی اور ٹوٹی پھوٹی سڑک والا پل، نیچے جوش کھاتا دریا۔ بس آگے کی بجائے نیچے کو سرکنے پر آمادہ، پتھر ٹائروں کا راستہ روک رہے تھے۔ اب وہ توانا جفاکش کنڈکٹر اور کلینر باہر نکلے اور بس کو دھکیلنے لگے۔ معمر سواریوں نے اپنے جھریوں بھرے پوپلے منہوں اور مصنوعی دانتوں سے تان اٹھائی، زور لگا کے ہیا، جان لڑا کے ہیا ہیا ہئی ہیا ہئی۔ بس چڑھائی چڑھ گئی۔ اب وہ ڈرائیور بھی نہایت پھرتی کے ساتھ کود کر باہر آیا۔ آگے پل پر اترائی تھی، بس تیزی سے چلنے لگی، تیز اور تیز، اور اچانک تفریحی بس میں سوار ہونے والیوں نے دیکھا آگے کوئی سڑک نہیں تھی، پل ختم ہو چکا تھا اور نیچے شائیں شائیں کرتا دریا بہتا تھا، اور بس تیز رفتاری سے چلتی چلی جا رہی تھی، جبکہ ڈرائیور، کنڈکٹر اور کلینر ایک کنارے کھڑے نہایت اطمینان سے اسے خلا میں اترتا دیکھ رہے تھے اور ہاتھ جھاڑ رہے تھے، گویا کوئی فریضہ ادا ہو گیا ہو۔